حضرت آدم علیہ السلام کا نزول خلافت الہیہ کا پہلا عکس۔ اے مومنو، آج ہم اس کہانی کو بیان کریں گے جو انسانیت کی ابتدا ہے۔ پہلی تجلی ارادہ الہی حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر نزول اللہ کے پہلے خلیفہ مخلوق میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بے شک میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ اس میں ایسے شخص کو رکھیں گے جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں اللہ فرماتا ہے کہ انسان کی ظاہری کمزوری ایک گہرا راز چھپاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے آدم کو اپنے حجت کے علم سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، میں نے اسے مٹی سے بنایا، مگر وہ مٹی محمد اور ان کی پاک نسل کے نور سے ملی ہوئی تھی، سلام ہو ان سب پر۔ محترم سامعین، آدم کا جسم مٹی سے بنایا گیا تھا، لیکن اس کی روح اس نور سے جل اٹھی جس سے تمام انبیاء اور اولیاء پیدا کیے گئے تھے۔ جب آدم کو زندگی دی گئی، اللہ نے فرمایا، آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ اور وہ سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں جبکہ وہ مٹی سے بنا ہے۔ یہ تکبر اس کے زوال کا باعث بنا، کیونکہ آدم کی فضیلت مخلوق میں نہیں بلکہ الہی علم میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، یہاں پر امان سے رہو، لیکن اس خس درکٹ کے قریب مت جانا۔ ابلیس نے کن میں کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے والا درخت دکھاؤں؟ یہ سرگوشی صرف ایک معمولی بہکاوا نہیں تھی، یہ انسانیت کے امتحان کی ابتدا تھی۔ جب آدم نے درخت سے چکھا تو اللہ نے وہی فرمائی، لیکن انہوں نے فوراً دعا کی، ربنا ظالمنا انفسنا۔ اللہ نے آدم کی توبہ قبول کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، آدم نے مغفرت طلب کی ان ناموں کے طفیل، محمد اور ان کے اہل خانہ، اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ، اتر جاؤ، تم میں سے باز باز کے دشمن ہو۔ یوں شروع ہوئی انسان کی کہانی زمین پر۔ یہ نزول سزا نہیں تھا بلکہ حکمت الہی کا تقاضا تھا۔ روایت ہے کہ جب آدم اترے تو سب سے پہلے انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ امام محمد الباقر علیہ السلام نے فرمایا، وہ نماز ولایہ کی روشنی کے لیے شکریہ کی تھی۔ آدم نے مٹی کی طرف دیکھا اور کہا، اے مادرو گیتی، اب تو میرا مسکن ہے، آ تجھ پر ہی میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام عرفات کے میدان میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رب، میں نور کے سمندروں میں چمکتے چہرے دیکھتا ہوں، یہ کون ہیں؟ اللہ نے جواب دیا، یہ محمد اور ان کی آل ہیں، انہی کے واسطے تمہیں پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم نے زمین پر سب سے پہلے عبادت خانہ کی بنیاد رکھی، کعبہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آدم نے بیت اللہ کی زیارت کی اور انکسار کے ساتھ رویا۔
سبحان اللہ، جس کو حواس خمسہ محسوس نہیں کر سکتے اور جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، یہ سچی پہچان اور سپردگی کی تسبیح تھی۔ حضرت جبرائیل آمین نازل ہوئے اور فرمایا، اے آدم، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور تمہیں نبی بنا دیا ہے۔ آدم نے زمین کی کاشت شروع کی، اپنے رب کی عبادت کی اور پہلا انسانی خاندان قائم کیا بھی تمام وصلوں کا بیج۔ قابیل اور حابیل کی کہانی نفس اور نیکی کے درمیان ازلی کشمکش کی عکاسی کرتی ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اولاد آدم کو عدل اور حسد کے درمیان آزمایا گیا۔ جب آدم نے اپنے بیٹے کے قتل کا حادثہ دیکھا تو وہ روئے۔ اے زمین، میں تجھ پر بسوں گا مگر تکبر کے ساتھ نہیں۔ آدم کے آگے جانے کا وقت آ گیا۔ فرشتے نازل ہوئے، انہوں نے اسے سلام کیا اور کہا، اے آدم، اب واپسی کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے سجدے میں سر جھکا دیا اور اپنی روح اپنے رب کے سپرد کر دی۔ آسمان اور زمین روئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ بندہ ہے جس کے ذریعے زمین کو برکت ملی اور تہذیب کا اغاز ہوا۔ آدم کا سفار مٹی سے نور تک، غلطی سے توبہ تک، توبہ سے نبوت تک، ہر انسانی روح کا سفار ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، آدم کی طرح بنو، غلطی میں عاجز، توبہ میں ثابت قدم۔ محمد اور ان کی آل پاک کی ولایت کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور زمین پر عدل الہی کے قیام کے لیے جد و جہد کرو۔ السلام علیکم ای بنی نو انسان کے باپ، ای اللہ کے چنے ہوئے۔ اے ایمان والو، اپنے باپ کے سفر سے سیکھو۔ ان کی داستان زوال کی نہیں بلکہ رجوع کی ہے، انتقام کی نہیں بلکہ رحمت کی ہے۔ یوں توبہ قربت کی کنجی بن گئی۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ انسان کی اصل عزت اس کی مٹی کی بناوٹ میں نہیں ہے، لیکن اس کی مغفرت طلب کرنے اور دوبارہ اٹھنے کی صلاحیت میں۔ وہ نور جو آدم میں چمکا، وہی نور محمد اور ان کی آل پاک کا تھا، ان پر سلامتی ہو۔ وہ روشنی جو تخلیق کی رہنمائی کرتی ہے آخری دن تک۔ لہٰذا اہل بیت کی ولایت کو مضبوطی سے تھام لو، جو کہ سچائی اور نجات کا راستہ ہے۔ جیسا کہ آدم کو ان کی سفارش کے تھرو معاف کیا گیا، اسی طرح ہم بھی ان کی محبت اور اطاعت کے تھرو نجات پائیں گے۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی سب سننے والا ہے۔ اللہ، یا اللہ، آدم کے وسیلے سے اور محمد و آل محمد کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرما۔ آدم اللہ کے برگزیدہ پر سلامتی ہو، ان کی اولاد پر سلامتی ہو جو ہدایت کی روشنی پر چلتے ہیں۔